اے خدا میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے منہ نہ پھیر، میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے، میں غم سے بے قرار ہو کر کراتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم زبور کی کتاب باب 51 اور اس کی آیت 1 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور ہم آیت 12 تک غور کرے تھے۔ تو اب ہم کلام شروع کریں گے اور پڑھیں گے زبور کی کتاب باب 51 اور اس کی آیت 13 اور 15۔ پہلے ہم پڑھیں گے آیت 13۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گنہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ اب ہم آیت 15 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، اے خداوند میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی۔ آپ یہاں دیکھ سکتے کہ داؤد کتنا خدا پہ بھروسہ رکھتے تھے۔ جب انہوں خدا سے یہاں یہ بولتے ہیں کہ میرے ہونٹوں کو کھول دے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کے منہ میں الفاظ ڈالنا، اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے۔ میرے بھائی اور بہن، جب ہم خدا کے قدموں پہ بیٹھتے ہیں تو خدا سے دعا کرنا، مالک تیری عبادت کرنے کے لیے اور تجھ سے دعا کرنے کے لیے میرے منہ میں الفاظ بھر۔ میرے دوست، ہم خدا کی عبادت اور خدا سے دعا اپنی طاقت سے کرنا نہیں چاہیے بلکہ خدا کے طاقت سے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد خدا کی حمد و ثنا اپنی طاقت سے کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ خدا کے طاقت سے کرنا چاہتے تھے۔ اگر ہم داؤد کے زندگی میں غور کریں گے تو ان کے خیال نیک تھے۔ اب ہم آیت 19 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوختانی قربانی اور پوری سوختانی قربانی سے خوش ہوگا اور وہ تیرے مذبح پر بچھڑے چڑھائیں گے۔ تو داؤد صرف خدا کی حمد و ثنا کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ حمد و ثنا کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کو خوش بھی کرنا چاہتے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، ہم سمجھتے کہ ہم بہت اچھے ہیں، لیکن خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ ہم خدا کے سامنے مجرم ہیں کیونکہ ہم ایک بہت بڑے گنہگار ہیں۔ خدا جو ہے آپ کو اور میرے کو صرف ایک ہی راستے سے بچا سکتا ہے بولے تو وہ اپنے بیٹے کے ذریعے سے، جس کو انہیں صلیب پہ اپنی جان دینے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ آپ کے اور میرے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ ویسا گناہوں کے معافی کے لیے یسوع مسیح پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 51 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 52۔ باب 52 کا مضمون ہے مخالفت مسیح، شرارت کا بڑا آدمی۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے زبردست تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے، خدا کی شفقت دائمی ہے۔ تو یہاں ایک آدمی ہے جو اپنے گناہ کے بارے میں فخر کر رہا ہے۔ جب داؤد گناہ کرے تو انہوں خاموش تھے۔ گناہ ان کے دل میں بہت ہی گہرائی کے ساتھ گیا اور انہوں گناہ سے بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ جب دنیا کا آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو اپنے گناہ سے محبت ہو جاتی ہے اور انہیں اپنے گناہ کے بارے میں فخر کرنے کو لگتا ہے۔ مخالفت مسیح کا جو نشان رہیں گا وہ نشان یہ رہیں گا کہ انہیں اپنے گناہ کے بارے میں فخر کریں گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے خدا کے فرزند میں اور شیطان کے فرزند میں۔ خدا کا فرزند گناہ کے بارے میں فخر نہیں کریں گا، انہیں اپنا سر شرم سے لٹکا کے خدا کے سامنے آ کے اپنے آپ کو چھوٹا کر کے خدا سے معافی مانگیں گا۔ لیکن ایک گنہگار اپنے گناہ کے بارے میں فخر کریں گا اور لوگوں کو بولتے ہوئے پھریں گا
اور گناہ کا آدمی یعنی کہ مخالف مسیح اس طرح کا آدمی رہے گا، اور سارے گنہگار مخالف مسیح سے محبت کرنے لگیں گے۔ آیت 2 پڑھیں گے، تیری زبان محض شرارت ایجاد کرتی ہے، اے دغاباز، وہ تیز استارے کی مانند ہے۔ خدا جو ہے تھوڑی سی دیر کے لیے گناہ بھرے آدمی کے ساتھ صبر کریں گا، یعنی کہ اس کی شرارت تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں گا۔ 7 برس تک مخالف مسیح کی زبان ٹیڑے بنگی باتیں کریں گی۔ آیت 3 پڑھیں گے، تو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے اور جھوٹ کو صداقت کی بات سے سلا۔ پیارے بھائی بہن، تھوڑے لوگ ہیں جہاں ان لوگاں آسانی کے ساتھ سچ بول سکتے ہیں، مگر وہاں بھی جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں رہیں گی سچ بولنے کے لیے، لیکن ادھر بھی جو ہے جھوٹ کا استعمال کریں گے، کیونکہ انسان جو ہے گنہگار ہے اور اپنے منہ سے زیادہ تر جھوٹے باتیں نکالتا ہے۔ مخالف مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ آیت 4 پڑھیں گے، اے دغاباز زبان، تو مہلک باتوں کو پسند کرتی ہے۔ میرے دوست، یہ زبور جو ہے شرارت بھرے آدمی کو 2 نامہ دیا ہے۔ آیت 1 میں اس کو زبردست بلایا گیا ہے، اور یہ آیت میں اس کو دغاباز بلایا گیا ہے۔ جو بھی لفظ یہ آدمی اپنے منہ سے نکالیں گا، وہ لفظوں کا آپ یقین کرنا نہیں چاہیں گے۔ تو گناہ بھرے یا شرارت بھرے آدمی کی ایک اور فطرت ہے۔ آیت 5 پڑھیں گے، خدا بھی تجھے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر ڈالے گا، وہ تجھے پکڑ کر تیرے خیمے سے نکال پھینکے گا اور زندوں کی زمین سے تجھے اکھاڑ ڈالے گا۔ سلا۔ پیارے بھائی بہن، مخالف مسیح سارے دنیا پہ حکومت کریں گا اور اپنی مرضی چلائیں گا۔ اس کے مرضی کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلیں گی، اس کو کوئی نہیں روک سکیں گا سوائے خدا کے۔ جب یسوع مسیح دوبارہ یہ زمین پہ آئیں گے تو مخالف مسیح کو ہلاک کر دیں گے۔ آیت 6 پڑھیں گے، صادق بھی اس بات کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور اس پر ہنسیں گے۔ جب خدا جو ہے مخالف مسیح کو عدالت میں لائیں گا اور اس کو ہلاک کریں گا، اور دنیا کے لوگ جو اس سے ڈرتے تھے ان کی ہنسی اڑائی جائیں گی، تو مخالف مسیح سارے کائنات میں ایک مذاقہ بن جائیں گا۔ آیت 7 پڑھیں گے کہ دیکھو، یہ وہی آدمی ہے جس نے خدا کو اپنی پناہ گاہ نہ بنایا بلکہ اپنے مال کی فراوانی پر بھروسہ کیا اور شرارت میں پکا ہو گیا۔ میرے بھائی، انہیں ایک بہت بڑا دولت مند آدمی ہوں گا، لیکن اس کے بیچ میں خدا کا فرزند یہ بول سکیں گا جہاں آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں تو خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں، میرا توکل ابدالآباد خدا کی شفقت پر ہے، میں ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتا رہوں گا، کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے، اور مجھے تیرے ہی نام کی آس ہوگی، کیونکہ وہ تیرے مقدسوں کے نزدیک خوب ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا زبور 52، اور اب ہم اٹھیں گے زبور 53۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز بدی کی ہے، کوئی نیکوکار نہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ زبور کا مضمون ہے میر مغنی کے لیے مہلت کے سر پر داؤد کا مشکل۔ مہلت جو ہے بیماری اور غم سے تعلق رکھتا ہے، اور آخری دنوں میں جب مخالف مسیح حکومت کرتے رہیں گا تو رونے کی حالت رہیں گی، اور مہلت اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ مخالف مسیح وہ شخص رہیں گا جو خدا نہیں ہے بول کے بولیں گا۔ مخالف مسیح یہ بولیں گا کہ نہ باپ ہے اور نہ بیٹا۔ اب ہم آیت 2 سے 6 پڑھیں گے، یعنی کہ زبور کی کتاب باب 53 اور اس کی آیت 2 سے 6، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی
تاکہ دیکھیں کہ کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب پھر گئے ہیں، وہ باہم نجیس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں، جو میرے لوگوں کو ایسے کھاتے ہیں جیسے روٹی، اور خدا کا نام نہیں لیتے؟ وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا، گو خوف کی کوئی بات نہ تھی، کیونکہ خدا نے ان کی ہڈیاں جو تیرے خلاف خیمہ زن تھے بکھیر دی۔ تو نے ان کو شرمندہ کر دیا، اس لیے کہ خدا نے ان کو رد کر دیا ہے۔ کاش کی اسرائیل کی نجات سیون میں سے ہوتی، جب خدا اپنے لوگوں کو آسری سے لوٹا لائے گا تو یعقوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا جب دنیا کے لوگوں پہ اپنی نظر دوڑایا تو اس کو پتہ چلا کہ زمین پہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو نیک ہے۔ سب کے سب خدا سے دور ہو گئے تھے، اور ان لوگوں کو خدا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آج بھی لوگ بدلے نہیں۔ آج اگر آپ اپنی نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو دنیا کے کونے کونے میں شرارت دکھیں گی۔ میرے بھائی، انسان خدا کو پوری طرح سے چھوڑ دیا ہے، لیکن خدا 2000 سال پہلے یسوع مسیح کو یہ دنیا میں ایک انسان بنا کے بھیج دیا۔ یسوع مسیح یہ دنیا میں آئے اور آپ کے اور میرے گناہوں کی پوری قیمت صلیب پہ اپنا پاک خون بہا کے اور اپنی جان دے کے چکائے۔ آج یسوع مسیح زندہ ہیں، کیونکہ انہوں اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ خدا یسوع مسیح کا راستہ ہر ایک انسان کے لیے کھول دیا، اور خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گا تو خدا اس کے سارے گناہ معاف کریں گا اور اس کو ہمیشہ کی زندگی دیں گا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 53، اور اب ہم باب 54 اٹھائیں گے۔ باب 54 کا مضمون ہے مخالف مسیح کے وقتوں میں ایمان کی پکار۔ اب ہم یہ زبور شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ اے خدا، اپنے نام کے وسیلے سے مجھے بچا، اور اپنی قدرت سے میرا انصاف کر۔ اے خدا، میری دعا سن لے، میرے منہ کی باتوں پر کان لگا۔ تو داؤد کو وہ لوگ دھوکہ دیے جس کے دل میں خدا کا خوف نہ تھا۔ بڑے مصیبتوں کے دنوں میں مخالف مسیح حکومت کرتے رہیں گا، اور یہودیوں کے باغیے مخالف مسیح کے ہاتھوں میں مصیبتیں اٹھاتے رہیں گے۔ آیت 3 پڑھیں گے، کیونکہ بیگانے میرے خلاف اٹھے ہیں اور تنخو لوگ میری جان کے خواہاں ہوئے ہیں۔ انہوں نے خدا کو اپنے روبرو نہیں رکھا۔ سلا۔ تو داؤد سخت پریشانی میں تھے، اور آگے چل کے یہودیوں کے باغیے بھی مخالف مسیح کے ہاتھوں میں پریشان رہیں گے۔ اب ہم آیت 4 سے 7 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ دیکھو، خدا میرا مددگار ہے، خداوند میری جان کو سنبھالنے والوں میں ہے۔ وہ برائی کو میرے دشمنوں ہی پر لوٹا دے گا۔ تو اپنی سچائی کے روح سے ان کو فنا کر۔ میں تیرے حضور رضا کی قربانی چڑھاؤں گا۔ اے خداوند، میں تیرے نام کی شکر گزاری کروں گا، کیونکہ وہ خوب ہے، کیونکہ اس نے مجھے سب مصیبتوں سے چھڑایا ہے، اور میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہے کہ خدا جو ہے داؤد کو اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑایا، اور یہودیوں کے باغیے بھی جو ہے خدا کے مدد سے مخالف مسیح کے ہاتھوں سے چھڑائے جائیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 54، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 55۔ باب 55 کا مضمون ہے مخالف مسیح کے نیچے حد سے زیادہ اندھیرے کے دن۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، اے خدا، میری دعا پر کان لگا،
اور میری منت سے منہ نہ پھیر، میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے، میں غم سے بے قرار ہو کر کراتا ہوں۔ میرے بھائی اور بہن، داؤد بہت ہی پریشان اور تکلیف میں تھے۔ ان کے لوگ ان کو دھوکہ دے دیے تھے۔ داؤد جانتے تھے کہ ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے جہاں سے انہوں تسلی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ راستہ ہے خدا کے پاس جانا اور اپنی آواز خدا کی طرف اٹھانا۔ میرے بھائی اور بہن، ہم خدا کو نہیں بھول جانا چاہیے۔ ہمارے تکلیفوں کے دنوں میں ہم بالکل خدا کو یاد کرنا، ہمارے پریشانیوں کے دنوں میں ہم بالکل خدا کو یاد کرنا، اور ہمارے آوازاں جو ہے خدا کی طرف اٹھانا اور خدا سے مدد مانگنا اور اس کو بولنا، مالک تو میرے کو یہ پریشانی سے چھڑا، میرے کو میرے دکھوں سے چھڑا۔ یہ ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا قدم ہونا چاہیے۔ داؤد بھی ایسا کرتے تھے۔ آپ اگر سارے زبور جو انہوں لکھے ہیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ داؤد جب تکلیف میں آتے تھے بار بار خدا سے دعا کرتے تھے اور خدا سے مدد مانگتے تھے کہ خدا ان کو ان کے پریشانیوں سے چھڑانا۔ آیت 3 اور 4 پڑھیں گے۔ دشمن کے آوازے سے اور شریر کے ظلم کے باعث کیوں ہی وہ مجھ پر بدی لاٹتے اور خیر میں مجھے ستاتے ہیں۔ میرا دل مجھ میں بےتاب ہے اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے۔ میرے دوست، جو لوگ داؤد کے بہت ہی قریب تھے داؤد کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اور داؤد یہ سمجھے کہ اب انہوں قتل ہو جانے والے ہیں۔ آیت 6 پڑھیں گے۔ اور میں نے کہا، کاش کی کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا۔ تو داؤد کے لوگ ان کو یہ صلاح دیے کہ انہوں پہاڑوں پہ چلے جانا تاکہ دشمنوں کے ہاتھوں سے بچے۔ ویسا جب ہمارا قریب کا دوست یا رشتہ دار ہم کو دھوکہ دیتا ہے تو ہمارے دل کو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ آیت 13 پڑھیں گے۔ بلکہ وہ تو ہی تھا جو میرا ہمسار، میرا رفیق اور دلی دوست تھا۔ پیارے بھائی بہن، یہاں داؤد اپنے خاص دوست جو ان کو صلاح دیتے تھے ان کے بارے میں بات کریں۔ داؤد سوچے بھی نہیں تھے کہ ان کا یہ دوست ان کو دھوکہ دے گا، مگر سچائی یہ ہے کہ ان کا یہ دوست ان کو دھوکہ دے دیا۔ یہ بات مخالف مسیح کی تصویر ہے جو اسرائیلی قوم کو دھوکہ دے گا۔ انہیں ان لوگوں کو یہ بتائیں گا کہ انہیں ان لوگوں کا پکا دوست ہے اور ان کے ساتھ عہد باندھے گا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آخری کے دن بہت سخت دن رہیں گے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ دنوں سے بچنا چاہتے ہیں اور یہ مخالف مسیح سے، خاص طور سے اس کی جو تکلیف جو لوگوں کو دیں گا اس سے بچنا چاہتے ہیں اور روحانی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میرے دوست، ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو یسوع مسیح پہ ایمان لانا ہے۔ خدا جو ہے یہ ایک ہی راستہ بنا دیا جس کے ذریعے سے ہر ایک انسان کو اس کے گناہوں کی معافی مل سکتی ہے اور اس کو ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے۔ لیکن خدا کی شرط بس یہ ہے کہ انسان اس کے پاس آنا اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ انسان اگر یہ کام کرے گا تو خدا کا وعدہ ہے کہ خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ میرے بھائی، ہم کو مخالف مسیح کے دنوں میں رہنا نہیں ہے، ہم کو یہاں سے اٹھ جانا ہے۔ جب یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے تو ہم کو بادلوں میں کھینچ لیں گے، صرف ان کو جو ان پہ ایمان لائے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے یا نہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے، کیونکہ خدا جو ہے آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم پھر سے کلام کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔